جی 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 تین حالتیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ اردو میں، انگلش میں واحد اور جمع، عربی میں واحد، تثنیہ، جمع۔ ایک چیز یہ کلیئر ہوگی کہ یہاں سیغوں کی بات صرف واحد جمع کی نہیں، بلکہ واحد، تثنیہ اور جمع دو کے لیے الگ سے سیغہ استعمال ہوگا۔ اب مذکر بھی، پھر اس کے بعد مؤنث بھی۔ مذکر ہے تو غائب ہے، حاضر ہے یا پھر متکلم۔ غائب، حاضر، متکلم، غائب، حاضر، متکلم۔ اب غائب کے لیے مرد ایک بھی ہے، دو بھی ہوں گے اور زیادہ بھی ہوں گے۔ اسی طرح عورت کے لیے غائب ایک بھی ہے، غائب دو بھی ہیں اور غائب سب بھی ہیں۔ اسی طرح جب ہم حاضر پر آئیں گے تو حاضر میں ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، میں اور آپ بھی سامنے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے۔ مخاطب ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں یا پھر زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے متکلم میں مذکر اور مؤنث یہ دونوں کے لیے کامن ہے۔ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ سے نہیں، وہی صیغہ فعلتو مؤنث بھی استعمال کرے گا اور مذکر بھی۔ اسی طرح فعلنا اس میں جمع متکلم کے لیے بھی استعمال ہوگا اور تثنیہ کے لیے بھی فعلنا ہی استعمال ہوگا، اور وہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ ایک صیغہ پیچھے گزرا، جمع مؤنث غائب۔ جمع مؤنث غائب دوسری لائن میں آخر والا صیغہ ہے، دوسری لائن میں فعلنا، دوسری والی لائن میں فعلنا۔ اس میں الف نہیں ہے اور اس میں الف ہے، لہذا اس کا اور اس کا فرق یہ ذہن نشین رہے۔ فعلنا، فعلنا،
فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلنا ہم سب مردوں نے یا عورتوں نے کیا۔ پہلے 6 صیغے ہم نے دیکھا کہ فعلا، پھر اس سے تثنیہ کا صیغہ الف ساتھ شامل ہوا تو وہ بنا فعلا، پھر جمع میں آئے تو واو الف کا اضافہ ہوا اور وہ بنا فعلو، ان سب نے کیا۔ اب مؤنث میں آئے تو تا کا اضافہ ہوا، غائب کے صیغوں میں، غائب مؤنث کے صیغوں میں تا کا اضافہ اس طرح سے ہے کہ تا ساکن آ رہی ہے، واحد کے صیغے میں تا ساکن آ رہی، فعلت، فعلت۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیونکہ تا آگے حاضر کے 6 صیغوں میں بھی آ رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ متکلم کے واحد متکلم میں بھی آ رہی ہے تا، تو اس طرح سے تا کا 6 وہ اور 7واں یہ صیغہ اور 8واں یہ جس میں تا آ رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کہ واحد مؤنث غائب کے لیے تا ساکن ہے، فعلت۔ تو اس کو جتنا اچھا رٹا لگے گا، جتنا اچھا یہ یاد ہوگا زبانی، اتنا اچھا یہ یاد رہے گا، فعلت۔ اور یہاں پر اسی تا کے ساتھ پھر الف آ گیا تو الف جو ہے وہ ما قبل زبر کو چاہتا ہے، فعلتا، فعلتا، تثنیہ کے لیے الف، فعلنا ان سب عورتوں نے۔ اب یہ صیغے جو حاضر کے ہیں یہ سارے تا کے ساتھ ہیں اور انتہائی آسان ہے ان کا یاد کرنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، اب زید کے ساتھ فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ فعلتا تو ایک مرد نے کیا یا تم ایک مرد نے کیا، فعلتما تم 2 مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مرد۔ یہ تم ہم جو ہے تم، یہ اردو میں بھی ہم تم، یہ بھی ایک تکا ہے، ہم اردو میں بھی تم، تو یہ بھی فعلتم حاضر کے صیغے کی علامت ہے، تو حاضر کے صیغوں میں تا آ رہی ہے اور تا کے اوپر زبر آ رہی ہے، واحد کے صیغے میں تا پر زبر ہے، پھر فعلتما ہے، پھر فعلتم ہے، پھر مؤنث کے صیغے میں آ جائیں تو تا کے نیچے زیر آ جاتی، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتن۔ یہ جو نون ہے یہ یہاں پر مشدد آیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ غیر مشدد ہے، یہ دونوں نون نون نسوہ کہلاتے ہیں، وہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں کامن ہیں، ہاں جی۔ وہ سیاق و سباق سے جہاں پر جو ہے وہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہاں مذکر کا ذکر آ رہا ہے، یہ مؤنث کا آ رہا ہے۔ یہ نون اور یہ نون جس کے آگے الف نہیں ہے، یہ دونوں نون نون نسوہ، نون نسوہ یعنی نسوہ عورت کو کہتے ہیں، تو یہ مؤنث کی علامت ہے، نون نسوہ مؤنث کے صیغوں کی، جمع مؤنث، جمع مؤنث۔ الف کے بغیر نون زبر نا، الف کے بغیر نون زبر نا، یہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں کی علامت ہے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر۔ اور فعلتو میں تابشتو یہ اپنی طرف ہے، فعلتو جی۔ اب دیکھیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت، کیا پڑھا؟ انعمت۔ اب ترجمہ تا سے جو زبر آ رہی ہے تا کے اوپر، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، فعلتا تو ایک مرد نے کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، اللہ کی طرف یعنی اللہ سے بندہ عرض کرتا ہے تو نے انعام کیا، انعمتا۔ اگر وہ کہے انعمتو تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے انعام کیا، انعمتی تو ایک مؤنث نے، تو ایک عورت نے انعام کیا، تو یہ انعمت، انعمت، اگر انعمت تا ساکن آ رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے ایک عورت نے کیا، پھر غائب کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن نشین کرنے کی ضرورتیں ہیں، تا کے اوپر زبر آ رہی ہے، تا کے نیچے زیر آ رہی ہے، تا کے اوپر پیش آ رہی ہے، تا کے اوپر جزم، تا پر زبر، تا کے نیچے زیر، تا کے اوپر پیش۔ جزم آئے گی تو واحد مؤنث غائب، زبر ہے
تو واحد مذکر حاضر، زیر ہے تو واحد مؤنث حاضر، پیش ہے تو واحد متکلم۔ اب ہے اس کا یاد کرنا اور رٹا لگانا۔ ہاں کیا ہے جو ہے نا ماضی قریب بن جاتی ہے، ماضی قریب، میں نے کیا ہے۔ یہ پھر ماضی کی آگے 6 سے 7 قسمیں ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی شکی، ٹھیک ہے جی، ماضی شرطی، یہ پھر ماضی کی قسمیں آ جاتی ہیں، وہ میں آگے آپ کو چل کے عرض کروں گا۔ صرف ایک لفظ آپ نے ساتھ لگانا ہے تو جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہ بن جائے گا۔ لفظ یہاں نہیں کہہ سکتے، صرف آپ اس کے ساتھ قد لگا دیں، لفظ قد، قاف 2 نقطے والا اور دال، قد، پوری ماضی کا ترجمہ ماضی قریب میں بدل جائے گا۔ یہ ہے ماضی معروف، وہ میں نے اوپر لکھا فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے۔ ماضی کی 7 قسمیں بن جاتی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے، اب اس میں جب ہم نفی بھی لے آئیں گے ساتھ، ما فعل، تو وہ اور ایک قسم اضافہ کر جائے گی، اس نے نہیں کیا، ما لگا دیں، ہاں جی، میم الف ما لگا دیں تو اس نے نہیں کیا، ماضی منفی بن جائے گی۔ قد لگا دیں ساری کے ساتھ، قد فعل، قد فعلا، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلت، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلت، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلت، قد فعلنا۔ یہ قد لگاتے جائیں تو یہ ساری ماضی قریب بن گئی، اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں نے کیا ہے، ان سب نے کیا ہے، اس ایک عورت نے کیا ہے، تو یہ ماضی قریب۔ کانا لگا دیں، کاف الف کا نون زبرنا، کانا، ماضی بعید بن جائے گی، جی، کیا تھا، ہاں جی، کانا فعلتو، کانا فعلتو، میں نے کیا تھا، کانا فعلتا، تو نے کیا تھا، کانا فعلتی، تو ایک مؤنث نے کیا تھا، تو کانا ساتھ لگ جائے تو ماضی بعید بن جاتی ہے۔ صرف لفظ ایک آپ نے لگایا ہے، کوئی مشکل بات نہیں، صرف اس کو رٹا لگا لینے سے 7 قسمیں ایک ایک لفظ کا اضافہ کر دیں وہ آ جاتی ہے، ترجمہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اب اس کو رٹا لگانا آپ کا کام ہے، میں لگواتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم، جب ہماری ویسے اسٹوڈنٹس کی، طلبہ کی کلاس ہوتی ہے تو ہم اس میں بڑا جوش پیدا کرتے ہیں، یہاں ہم کر نہیں سکتے، تو اس میں ہم بڑا جوش پیدا کرتے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ اونچا بولنے کی اس میں کوشش کرتا ہے، اور ایک بڑا ماحول جیسے کلاس کا ہوتا ہے، تو اس ماحول میں پھر ہم یاد کرتے ہیں۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم، بولیے گا، ہاں جی، جوان ہو کے تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے، فعلتا، فعلتما، فعلتم، پھر کہیں گے فعلتا، فعلتا، فعلتا نہیں کہنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ فعل، اب 6 کسی حاضر کے مکمل اکٹھے پڑھ لیتے ہیں۔ فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، پھر سے فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ جی زبانی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا ذرا۔ فعلت، فعلنا، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلنا، فعلت،
فعلنا. انگلش میں آپ اس کے ساتھ دو لفظ لگائیں گے, آئی ڈیڈ. ٹھیک ہے, اور ادھر آپ صرف اتنا کہہ دیا فعلتو, میں نے کیا. فعلتو فعلنا فعلتو فعلنا فعلتو فعلنا فعلتو فعلنا فعلتو یہی قرآن مجید کی فصاحت ہے. ایک لفظ کے اندر سارے معنی آ جاتے ہیں جو آپ جوڑ جوڑ کے لے کے آتے ہیں کئی لفظوں کو. فعلتو فعلنا فعلتو فعلنا. اب فعلنا پر آپ دیکھیں قرآن مجید میں کتنے کلمات ہیں. انزلنا کلیر ہو گیا, ہم نے نازل کیا. رفعنا ہم نے بلند کیا. رفعنا ہم نے بلند کیا. ارسلنا ہم نے بھیجا. ہاں جی, ارسلنا ہم نے بھیجا. حفظنا ہم نے حفاظت کی. بارکنا ہم نے برکت دی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا ہم نے برکت دی. تو اب اس سے ہر صیغہ کلیئر ہو جاتا ہے. آپ بارکنا سے برکتا تو نے برکت دی, تو ایک مذکر نے برکت دی. برکتی تو ایک مؤنث نے برکت دی. برکتو میں نے برکت دی. برکنا برکت اس ایک عورت نے برکت دی. بارکا اس ایک مرد نے برکت دی. بارکا بارکا بارکو برکت برکتا برکنا برکتا برکتما برکتم برکتی برکتما برکتنا برکتو برکنا. سوچنا نہ پڑے, کوئی بھی لفظ ہے اتنا جتنا ماضی ہے فعل ماضی ہے سارا کا سارا تین حرفی اسی وزن پر آئے گا. اب دیکھیں یہ 6 ابواب ہیں ٹوٹل, اصل میں 6 ابواب ہیں. 6 ابواب ہیں, میں ابھی اس کو نہیں لے رہا. بارکو اسی طرح سے سیم. یہ جو ڈائی میں نے پہلے دن آپ کو عرض کی تھی بس اس ڈائی میں ہم نے رکھ دیا ہے. تو اب آپ فعل ماضی کا کوئی صیغہ آپ اپنے ذہن میں لے آئیں, 3 حرفی لے آئیں اس وزن پر, اس کو پڑھ دیں اس کے مطابق. کل انہوں نے تھاپڑا سے بنا دی. جیسے جمع واحد جمع ہے, عربی میں یہ تسمیہ نہ رکھتے ہیں اور ایزی ہو جاتا ہے. اب یہ عربوں کا معاملہ ہے. اصل میں نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے تسمیہ کا صیغہ استعمال کیا. میں بھی جو گرامر ہے وہ تو خیر قرآن مجید کے جو نا اس پر قائم ہوئی ہے. اس سے پہلے تو گرامر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ تو قرآن مجید کے علوم سے یہ سارے علوم نکلے. اس کے بھی 42 ورڈ ہمیں یاد ہوں گے نا, فعلا فاعلا فاعولا. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں پہلے بھی مسکرایا ہوں اس بات پہ, آپ کی بات پہ. اے یاد کر لیں جیسے نصارا میں لکھتا ہوں. اب بولیے نصارا نصارا نصارو نصارت نصارتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. فتح فتح اب اس سے ساری پڑھ. فتح فتحا فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتنا فتحتو فتحنا. زارابا لے لیں, کوئی بھی لے لیں, کوئی بھی اس 3 حرفی پر. جی میں لکھ دیتا ہوں. کاتبہ ہے, کاتبہ کتبنا. ایسے غزل باری باری کرتے نا, ایک
ये सब करते हैं, फिर एक और बताएंगे आप करें, ये करते हैं, बारी बारी खड़े होकर ऐसी बात करते और बैठते जमील साहब करें ना, एक तो बताएं। ये वाली जो है ना, ये वाली अभी और करने की बजाय, हाँ अभी और करने की बजाय अभी इसी को करें, हाँ इसको और पुख्ता करें और पुख्ता, इसका पुख्ता हो जाना के लिए कुल माजी के जितने भी बाब इस पर आएंगे फ़अला के वजन पर, वो सारे आपको याद होंगे। हाँ जी, अब जो बात गुलाम नबी साहब कह रहे हैं, ये आइन कलिमा है हमारे पास, मादा में आइन कलिमा है, ठीक है, सेंटर में उसको बोलते ही आइन कलिमा। नासारा में जो सेंटर में स्वाद आ रहा है वो आइन कलिमा है, काताबा में जो सेंटर में ता आ रही है वो आइन कलिमा है, यानी फ़अला के मुताबिक देखना है हमने, फ़अला के मुताबिक। फातहा है तो उसमें ता क्या है, आइन कलिमा है, उसका फा क्या है, फा कलिमा है, हा क्या है, लाम कलिमा है। तो जो सेंटर वाला हरफ है, सेंटर वाला, उसके ऊपर ये जबर भी आएगी, जेर भी आएगी और पेश भी आएगी, यानी कई अबवाब हैं वो जबर के साथ हैं, कई इसके अबवाब हैं जो जेर के साथ हैं, कई अबवाब हैं जो पेश के साथ हैं। पेश का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, जबर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, जेर का इस्तेमाल उससे कम है, पेश का बहुत कम है, ठीक है, जबर का ज्यादा इस्तेमाल है आइन कलिमा पर। अब आलिमा, ला ये आइन कलिमा के नीचे जेर है, आलिमा, आलामा नहीं है, लफ्ज आलामा नहीं, लफ्ज क्या है, आलिमा, नहीं नहीं, वो अलम और होता है, वो जो आप अलम कह रहे हैं वो और होता है, हाँ वो इसमें ये फेल की बात कर रहे हैं, आलिमा, ठीक है। अब आलिमा है, आलिमा या अलमू, इसी तरह शारिबा यशरबू, शाराबा नहीं आएगा, शारिबा आएगा। ये याद करने पड़ते हैं कौन सा आइन कलिमा मफ्तू है, कौन सा आइन कलिमा मकसूर है और कौन सा आइन कलिमा मदमूम है। तो मफ्तू, मकसूर और मदमूम, जबर, जेर और पेश के साथ ये तीनों आते हैं, और ये इसके 6 अबवाब हैं। ये मैं नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अबवाब आपको बताऊंगा कि बाब कैसे बनता है। 6 अबवाब है, फिर 6 अबवाब पर कुल माजी मुकम्मल हो जाती है। नसरा यंसुरु है, फतह यफ्तहु है, कासिबा यकसबु है, करुमा यकरुमु है, ठीक है, इसी तरह से हसीबा यहसबु जेर के साथ है। तो ये 6 अबवाब है। उनमें से पहला बाब ये फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला, हाँ मुजारे, इससे मुजारे बनेगा यफ़अलु, फ़अला से मुजारे यफ़अलु, वो फिर इसी तरह से बनेगी यफ़अलु से 14 सीगे उसके बनते हैं, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु, वो फिर उसके 14 सीगे बनेंगे। अभी ये 6 जो मतलब 14 सीगे हैं माजी के, इसको अच्छा दे नशीन, बाकी सब कुछ निकाल दें, समझे कुल ग्रामर यही है और कुछ नहीं है, कुल ग्रामर ही, बस इसको ये कुल समझ के याद कर लें तो फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ा जा सकता है। कुरान मजीद हिफ्ज करते थे ना जी, हिफ्ज करते थे बिल्कुल इब्तिदा में, बचपन में, तो वो सफ़ा खोलना, 1 2 3 4 5 6 करते करते 30 से बाहर, इतनी बड़ी किताब हिफ्ज करनी कैसे होगी, हो सकती, 2-4 मरतबा भागा इससे बचपन में। तो फिर ये हुआ कि मैं आगे जो है ना सफ़हात वो गिनता ही नहीं था, पारा भी शुरू करता था तो गिनता ही नहीं था, जो सबक था उसको कुल समझता था बचपन में कि यही सबक है आज का, बस यही याद करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुकम्मल हो गया। जब आप एक सबक को कुल समझ के याद करेंगे तो भले कितना ही आगे मैदान क्यों ना हो, सारा हो जाएगा। और जब आप उसको सारे को देखते ना, यहाँ से खड़े होके वहां तक वो ये सारा करना है, तो फिर आप, हाँ ज्यादा लगता है, बस उसको शुरू कर देंगे इतना सही है बस, तो फिर अल्लाह पाक मत नसरत फरमाते हैं। बाकी मुझे यहाँ से एक लतीफ़ बात याद आ गई। अब्बा जी क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने बड़ी हिकमत इख्तियार फरमाई, बड़ी हिकमत उनकी, मैं अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए।
تو ابتدائی وقت میں نے تھوڑا سا حفظ سے بھاگنے کی کوشش کی، تو خود بھی عالم تھے، بہترین قاری تھے، اور اردو ادب میں اور فارسی میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے کافی دیکھا کہ یہ نہیں، پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو، والدہ ماجدہ نے بھی فرمایا کہ ابھی آپ خود پڑھایا کریں، تو وہ نہیں پڑھتا، نہیں جاتا مسجد میں، وہاں کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتا، تو آپ گھر میں پڑھا دیا کریں۔ ان کی سوچ تھی کہ جو ماحول میں جا کے سیکھے گا وہ گھر میں نہیں سیکھ سکتا، یہ بہت پرفیکٹ بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے گھر میں ہی زیادہ حفظ کروایا، اور گھر میں ہی گرامر، گھر میں ہی فقہ بچپن میں انہوں نے پڑھا دی تھی مجھے بالکل ابتدا میں۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل بھاگ گیا، میں نے کبھی نہیں، یہ نہیں ہونا۔ وہ کہ وہ اگر ایک مدرسے میں لے کے گیا مجھے شاہ کوٹ میں، وہاں پہ جو استاد صاحب تھے نابینا تھے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، بلندی درجات عطا کرے۔ تو ان کے پاس ایک ٹائر کا ہنٹر تھا، اتنا موٹا سا، اس سے مارتے تھے اور بہت مارتے تھے، زخم ہو جاتا۔ پھر ان کے پاس نا ایک پاؤڈر سا تھا، وہ پھر زخم پر لگا دیا کرتے تھے، زخم ہوتا تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا مرہم بھی۔ اور کئی لڑکے بھاگ جاتے تھے تو انہوں نے سنگل رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے، تو وہ سنگل انہوں نے اپنے مدرسے میں کنڈے لگائے ہوئے تھے لوہے کے، تو وہ سنگل اس کو باندھ دیتے تھے اس کی ٹانگ کو، اور ادھر سے اس کو باندھ دیتے تھے، وہ بندہ رہتا تھا، اس کو صرف کھول کے لے کے جاتے تھے واش روم تک کے لیے، اور پھر لا کے اس کو باندھ دیتے تھے، کھانا اس کو بندے ہوئے کو ملتا تھا، اور اسی بندے ہوئے کے ساتھ ہی وہ اتنا اس کا سنگل ہوتا تھا کہ وہ چل پھر کے سو سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، بس ایک وائے تک۔ تو میں نے دیکھا کہ 30 بارے میں نے حفظ کرنے ہیں، اور ابا جی نے مجھے یہاں پہ داخل کروا دیا ہے، کبھی تو مجھے بھولے گا، اتنا تو میں لائق فائق نہیں ہوں گا، کبھی تو بھولے گا اور یہ ہنٹر پڑے گا، اور بھاگا تو یہ سنگل بھی لگے گا۔ تو اس سے میں باقی ہو گیا، بھاگا میں ایسا کہ میں ان کے قابو نہیں آیا، ویسے پکڑ نہیں سکے وہ مجھے، میں ایسا بھاگا وہاں سے، پیچھے میرے بڑے لڑکے بھگائے انہوں نے، میں ان کو پکڑا ہی نہیں دی، دوڑ لیں۔ تو ابا جی نے پھر ایک مسلک اختیار کر کے مجھے بکریاں لے دی چرانے کے لیے، ان کا یہ بکریاں چرایا کرو۔ وہ بکریوں کا ایک اجڑ بن گیا تھا میرے پاس، اللہ اکبر، ایک اجڑ بن گیا تھا، پٹھے بھی کاٹ کے لانے، ان کو ڈالنے، ایک پورا انہوں نے مجھے ایک باڑا بنا کے دے دیا تھا بکریوں کے لیے، تو بکریاں چراتا تھا جا کے فصلوں میں۔ ہاں جی، اب یہ تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا، کسی پیغمبر نے ایسے نہیں گزرے جنہوں نے بکریاں نہیں چرائی، اور یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی۔ تو وہ ایک کہہ لیں کہ اس میں ایکسپیرینس آیا۔ تو یہ بکریاں چرا کے بھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی 12 سال بکریاں چرائی۔ تو یہ جو کچھ ملتا ہے یا جو کچھ جا کے پھر نصیب ہوتا ہے، اس کے بڑے مرحلے گزرتے ہیں، اور بڑے پروسیس سے گزر کے بڑی محنت کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت ہو۔ یوں ہی نہیں، بہت سارے لوگ حفظ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ مدارس میں جاتے ہیں، لیکن اس سارے کو حاصل کر لینا اور پھر آگے ڈلیور کرنے کی توفیق نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور اللہ کی خاص کرم نوازی۔ لیکن اس میں وہ بات مجھے یہاں سے یاد آئی تھی کہ جب آپ کل سمجھ کے ایک سبق کو شروع ہو جاتے ہیں نا تو آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپ سارا دیکھنے لگ جاتے ہیں پوری بک کو تو وہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ لہذا قدم رکھ دیں تو سمندر عبور ہو جاتے ہیں، اور سمندر کو آپ کنارے سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ ہمت نہیں کر سکیں، قدم رکھ دیں پھر بس بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ جی، یہ ہماری فعل ماضی معروف کی گردان ہو گئی۔ ہاں جی، آیت اگر ہے 15 منٹ تو تھوڑا سبق آیت کا بھی پڑھ لیں، تجوید کا چند الفاظ بھی میں لکھ دیتا ہوں جس کی آپ پریکٹس کریں۔ جی لے لیں، اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں چند لفظ، وہ بھی ساتھ آ جائیں گے، میں پھر یہ مٹا دوں گا، پہلے میں اس کے لیے
ہاں جی ہے آپ تصویر لے کے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک وہ وزن بدل جائے گا سامیہ سے. ہاں وہ لفظ تو سامیہ آپ نے صحیح پڑھا بالکل. ہاں وہ باب بدل جائے گا سامیہ یسمع خاصی بھائی آپ سب سے. تو یہ چار ایک لفظ اس سے پریکٹس کیجیے گا. اصل میں نا وہ سامنے والی اوپر والی لائٹ پڑتی ہے تو وہ اس سے کلیئر نہیں پڑتی. کی دعا ہو گئی تھی. جی جی نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم دعائے قنوت پڑھیں گے. اللہ اکبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوب فی میں یا ساکن ہے یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ فی. اور اس لفظ میں کون سا حرف مدہ ہے؟ واو مدہ ہے. واو ساکن واو سے پہلے پیش. کیسے پڑھیں گے؟ قلوبی
قولو، قاف کی پیش کو اور گول کریں گے، فی قلوبی، ہا کے بعد میم ساکن آ رہی ہے، میم ساکن کے بعد پھر میم ہے۔ کل ہم نے میم ساکن کے بعد میم ہو تو پڑھا تھا کہ اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، میم ساکن کا قاعدہ ہے، میم ساکن کا ادغام شفوی، پہلی میم دوسری میم میں مدغم ہو جائے گی اور غنہ ادا کیا جائے گا۔ ہن مرض، اور مردن پر آپ دیکھ رہے ہیں دعات کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور یہ تنوین ہے نون تنوین اور نون ساکن کے پھر 4 قاعدوں میں سے یہاں اخفاء کا قاعدہ ہے، فا، فا حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں مردن دن، فزاد، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، فزاد۔ آگے آپ جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جلالت آ رہا ہے، اور اس میں جلالت یعنی اللہ، اس میں حرف لام سے پہلے حرف کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ پیش۔ اس کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، کیسے؟ لا نہیں ہے، وہ ہاں یہ آواز ہے، موٹا منہ بھر کے، مرض، یہ مردن پڑھا جا سکتا تھا یا مردم آگے واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جا سکتا تھا، یہاں پہ ہم نے وقف کیا، وقف کرنے کی صورت میں اس کی ایک زبر پڑی جائے گی، مرض، جب ایک زبر آئی تو وہ الف مدہ بن گیا، مرض، وَلَهُمْ عَذَابٌ، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف ہو تو اس کو اظہار شفوی کہا جاتا ہے، اظہار شفوی، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ، عذاب، یہاں با پر تنوین آئی اور اس کے بعد حمزہ ہے، اور حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، یہاں نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، یہاں ہم نے اخفا کیا تھا، مرض، یہ بھی تنوین تھی، 2 پیش ہے، یہ بھی 2 پیش ہے، لیکن اس کو مرض کی طرح عذاب نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر اس کو ظاہر کیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، عذاب، عذاب علیم بما، یہاں یا ساکن آ گئی اور اس سے پہلے زیر یا مدہ بن گئی، علی اور میم پر پھر تنوین آئی ہے، اس تنوین کے بعد حرف با ہے، تنوین کے بعد حرف با ہو تو اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، اقلاب۔ اب یہاں پہ میم ساکن کے اندر جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوگی اس تنوین میں، نون ساکن کی، اس کو میم سے بدل دیں گے، علی من کی بجائے علی مم، علی مم، اور ساتھ میں غنہ کریں گے، علی مم بما، مم، اتنی لمبی آواز، علی مم بما، بیما میں بھی الف مدہ ہے، بیما کانو، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، واو ساکن، واو سے پہلے پیش، واو مدہ، کانو یکذبون، واو ساکن، واو سے پہلے پیش، واو مدہ، اور یہاں پہ ہم نے وقف کر لیا تو یہ مدے وقفی بن گئی، مد وقفی، یہاں وقف کی وجہ سے مد پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر بھی جزم پڑی جا رہی ہے، یکذبون،
مد لازم وقفی اس کو کہیں گے. اس کو آپ ایک الف سے لے کے 5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں. یکذبون، اس کے اوپر علامت مد داخل نہیں ہوتی، صرف یہ اصول قائم ہوا ہے کہ یہاں پر وقف کی وجہ سے مد داخل ہو رہی ہے، لہذا اس کو آپشن ہے آپ کے پاس، آپ چاہیں تو ایک الف لمبا کر لیں، چاہیں تو اس کو زیادہ لمبا کر لیں. یکذبون، ریپیٹ کریں گے. فی قلوبی ہم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. یہ سبق گروپ میں چلا گیا اسی طرح سے. جی گرامر کی چیزوں کو اس میں استعمال ہوا ہے گرامر کا تجوید کے جو اصول ہیں، اب اس آیت میں جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ اگر وہ میں نے بتا دیے ہیں اس کو ریوائز کر دیں اس کے بعد کریے. مثلاً اخفا اور اظہار کا جو اس میں آیا ہے اس سے یہ کہ ہماری کوئی طرح ہاں ریویژن ہو جائے گی. آج جب میں گھر سے چلا ہوں تو سوچ رہا تھا کہ ایک سبق تجوید کا ہم ڈیلی ریوائز کیا کریں. ویسے ہم نے رمضان شریف میں الحمدللہ تعالی تمام قوانین جو تھے وہ پڑھ لیے تھے، اور اس وقت آپ کو آتے بھی تھے، یاد ہو گئے تھے. تو ریویژن ضروری ہے. تو روزانہ کا باقاعدگی کے ساتھ ایک قانون جو ہے، ایک قاعدہ جو ہے وہ ہم ریپیٹ کر لیا کریں. جو اس میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے یا زیادہ استعمال زیادہ دیکھیں مد کا زیادہ استعمال ہے، مد کا زیادہ استعمال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مد کا آپ کو استعمال یہ آ جاتا ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. الفاظ کی اس سے معنی نہیں بدلتا، غنہ نہ بھی کریں گے تو معنی نہیں بدلتا. اس ہاں نہ کریں تو اس سے معنی میں فرق نہیں آئے گا. لیکن یہ جو چیز ہے نا حروف مدہ والی، اس سے معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. باقی اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب یہ خوبصورتی کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے تجوید. ہاں ہاں جی ہاں جی، خوبصورتی کے لیے. تو وہ بھی انشاءاللہ ساتھ آج ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں. حروف اظہار یاد کر لیتے ہیں آج ہم. حروف اظہار 6 ہیں. حمزہ ہا، حا خا، عین غین. 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 بڑا اچھا طریقہ. روزانہ آپ اس ہفتے میں اگلے سبق تک یہ چیز فوکس کر لیں کہ اس ہفتے میں میں نے یہ 2 کام لازمی کرنے ہیں آئندہ منڈے تک. ایک تو فعل ماضی کی گردان اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، حروف اظہار ریپیٹ ہوئے ہیں، یہ 6 یاد کرنے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں، 4 قاعدے ہیں. جی جی اسی میں ہی اس کا زیادہ استعمال ہے نا جی، حروف اظہار کا. تو وہ چاروں قاعدوں کے مطابق جو حروف ہیں وہ یاد ہونے چاہیے. تو آگے تو پھر اس کا اپلائی کرنا بہت آسان ہے. تو یہ 6 حروف اس ہفتے میں جو نا وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے یاد کر لیں. حروف اظہار حمزہ ہا، حا خا، عین غین. حمزہ ہا، حا خا، عین غین. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یسر ولا تعسر وتمم بالخیر علم الانسان ما لم يعلم رب زدنا علما وعقلا وفهما صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.